اس کے بعد اگر کوئی تھوڑا بہت کسی نے کام کیا تو وہ کیا ہماری وزیر اطلاعات تھی اپنا شہری رحمان صاحب، اللہ خوش رکھے ان کو، کوئی ایک دو کو کنسرن ان کو ہو گئے، وہ کوئی چیز ہے، باقی سب 3 خواتین ہیں، اب بھی بزنس کر رہی ہیں۔ اچھا وہ ایک منٹ ٹھہر جاؤ، مشتاق بناز صاحب، مختارہ مائی ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ السلام علیکم مختارہ بی بی۔ وعلیکم السلام جی آپ کا بہت بہت شکریہ، مجھے پتا چلا ہے آپ بہت دور سے سفر کر کے آئی ہیں۔ دیکھیے بی بی، آج میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اخبار میں پڑھا ہے کہ آپ کو دھمکیاں مل رہی ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی آپ ان کے ساتھ کچھ صلح صفائی کر لیں، کیا یہ خبر درست ہے؟ میں بات یہ ہے کیونکہ جب قیوم جتوئی صاحب منسٹر بنے تھے نا، جی جی، اسی وقت انہوں نے میرے ماموں کو اٹھوایا تھا اور ان کو دھمکیاں وغیرہ دی تھی۔ اچھا، اور اب جو ہے نا جمشید دستی صاحب، انہوں نے سال کم بیان بازی جیسے ہوتی ہے نا وہ میڈیا میں چلتی رہی ہے، ہاں ہاں، تو اب جو ہے نا جمشید دستی صاحب روزانہ کی کوئی نہ کوئی بیان دے دیتے ہیں یا ٹی وی چینل پہ چلے جاتے ہیں، وہ بندے بے قصور ہیں، میں قسم اٹھاتا ہوں۔ تو میں نے یہ بات کی، میں نے کہا یہ انہیں عدالت کر رہا ہے کیونکہ عدالت میں کیس ہے، اس میں نہ وہ کوئی بیان بازی کر سکتا ہے نہ ہی کوئی کردار کشی کر سکتا ہے۔ اچھا محترم، معاملہ کیا ہے اب جب سپریم کورٹ تک پہنچا ہے اور وہاں پر آپ کو پتا ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، وہاں سب کو انصاف ملنا ہے، اور جس طرح کی ٹریڈیشن 9 مارچ کے بعد آئی ہے 2007 کے بعد سب کو انصاف ملتا ہے، وہاں کو پریشرائز نہیں کر سکتا، لیکن کس یقین کے تحت جو ہے وہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جمشید دستی کہہ رہے ہیں کہ بے قصور ہیں، کیا وہ اس ساری حقیقت کو جھٹلا رہے ہیں جو آپ کے ساتھ ہوئی، یا کچھ لوگ ابھی ہیں جو کہ اس میں ملوث نہیں تھے، یا وہ سارے کو اس وقت ٹرائل ہو چکے ہیں؟ لیکن میں نے بھی اللہ کو جان دی ہے، ٹھیک ہے نا، جمشید دستی کوئی بیچ میں نہیں تھا، مجھے ہی پتا ہے کون قصوروار ہے، اور بے قصور کو میں خدا کو جاننی دینی، میں تو بے قصوروں کو بیچ میں لا رہی ہے۔ اچھا مختارہ یہ بتائیے کہ آپ چودھری اعتزاز احسن صاحب سے بھی لاہور جا کر ملی تھیں، آپ نے ان کو بتایا کہ آپ کے اوپر دباؤ آ رہا ہے اس طرح کا؟ جی میں ملی تھی، لیکن انہوں نے پوچھا تھا، میں نے کہا سر بیان بازی چل رہی ہے جیسے ہوتی ہے نا، تھوڑی بہت بات ہوئی تھی اس بار۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں انہوں نے مجھے بھی چودھری صاحب نے بتایا ہے کہ آپ وہاں گئی تھیں اور آپ نے یہ بات بتائی تھی کہ اس طرح ہوا ہے، تو اب آپ یہ محسوس کرتی ہیں کہ آپ کسی بھی دباؤ میں نہیں آئیں گی، کوئی صلح صفائی نہیں ہوگی، اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے انصاف کی آپ منتظر ہیں؟ مجھے پوری امید ہے کہ انصاف ملے گا، میں اس امید میں۔ اچھا جمشید دستی کے علاوہ محترم کوئی قیوم جتوئی صاحب اب بھی ایکٹیو ہیں، وہ بھی پریشرائز کر رہے ہیں آپ کو کہ آپ صلح کر لیں اور اپنا کیس وڈرا کر لیں؟ اب اس کا تقریباً 6 مہینے سے کوئی نہیں ہوا رابطہ۔ ٹھیک ہے مختارہ بی بی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ لو بھیا، وہ انہوں نے کنفرم کر دیا ہے، یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اعتزاز احسن سے ملنے گئیں، یہ خاتون کو اتنی آرٹیکولیٹ نہیں ہے اپنی بات کو اس طرح، لیکن وہ جو یعنی کہہ سکتی تھی انہوں نے کہہ دیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ میرا پتہ ہے شکوہ کیا ہے، چلو میں کہتا ہوں کہ نیت بری ہوگی، یہ سب ڈرامے بازی ہو عورتوں کے حقوق کے، میں آپ کو سیاسی باتوں پہ بات کرتا ہوں۔ یہ خبر جو ہے انگریزی اخبار کے فرنٹ پیج پہ ود اے شریکنگ ہیڈ لائن آتی ہے، آپ نے امریکہ اور برطانیہ کی مدد سے این آر او کروایا، جب یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے ان ڈونر کنٹریز کو یہ چورن بیچ رکھا ہے کہ آپ ایک اینٹی ملا جماعت ہیں، آپ پروگریسو ہیں، آپ عورتوں کے حقوق کے چیمپئن ہیں، تو اپنے امیج کے لیے جو آپ نے چکر بازی چلا رکھی ہے اس خبر کی آپ تردید کرتے، اب ہی کر دیتے، یعنی پریزیڈنٹ صاحب ہی کہتے، جہاں پہ انہوں نے 5-6 مرتبہ یہ کہا ہے کہ میرا دستی تو پھر بھی جیت جاتا ہے، میرا دستی تو پھر بھی جیت جاتا ہے، اس میں کہتے کہ ہاں یہ میں نے آج خبر پڑھی اور میں نے فوراً پتہ کروایا اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کون بتائے ان کو جی؟ کیوں؟ وہ تو بھائی اتنا بڑا دفتر کاہے کو رکھا ہوا ہے؟ کون سا کیا دفتر کرتے ہیں اس دفتر میں؟ یہ جو ایوان صدر ہے، وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں کیا خیال ہے کہ کوئی سیریس بزنس ہوتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے کوئی رعایا کے بارے میں سوچا جاتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صبح ارکریزی کر کے باقاعدہ کو فائل بناتی جس میں صدر صاحب کہتے ہیں کہ یار اس کا پتہ کرو، اس کا پتہ کرو؟ ہمارے طلعت صاحب وہاں فلسطین وہ اسرائیل کی قید میں چلے گئے، وہ اگر ان کو 1 بجے تک صدر صاحب کو بتایا نہ جاتا تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔
تو یہ کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں نصرت صاحب، خدا کے لیے آپ مہربانی صدر صاحب کو بالکل آپ اتنا نہ سیریس رکھیں. صدر صاحب ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، انہوں نے حکومت کرنی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اگلے انتخابات تک ان کو ٹائم دیا جائے. اور وقت ہوا ایک بریک کا، بالکل اس کے اوپر کمرشل بریک کے اوپر نصرت صاحب 1 سیکنڈ نہیں دوں گا. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد.